ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم چیزوں کو ہمارے سامنے دو اوپینینس یا دو راہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک بڑے کنفیوژن والی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے دینی اور غیر دینی تعلیم کا ایک دو راہا یا ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے کہ دینی تعلیم لینی ہے یا غیر دینی تعلیم لینی ہے۔ اگر آپ تھیوریٹیکلی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی اور غیر دینی تعلیم الگ الگ نہیں ہوا کرتی، علم ایک ہوتا ہے، اس کا موضوع اور اس کا جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس اس کے حتیٰ انسٹیٹیوٹس بھی الگ الگ موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہم نے بات کی تعلیم اور تربیت کی، عموماً تعلیم اور تربیت کو بھی دو الگ الگ چیزیں سمجھا جاتا ہے۔ علم اور اخلاق دونوں کے ایریاز بنا دیے جاتے ہیں، یا معلومات اور تہذیب کے عنوان سے ان کو سپریٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے بندوبست کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی زندگی کے ہدف یا مقاصد ہوتے ہیں، اور آپ کی جو تعلیم کے جو آپ ایک 12 سال یا 16 سال کا ایک ٹینیور یا پیریڈ گزارتے ہیں کسی یا چند اداروں میں، ان کے نتائج بھی آپس میں ٹکراتے نہیں، تو ان کے اندر ایک سنکرونائزیشن جو ہے وہ کسی حد تک کم ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی سمرائز کروں کہ ہم ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں تو اوور آل ہمیں ایک جزیرہ نما رشد نظر آتا ہے۔ ایک انسان کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کا یہاں پہ ایک کمی یا فقدان نظر آتا ہے، تو یہ ایک ایشو ہے اہمیت کے اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں۔ جبکہ ہم دوسری جانب دیکھیں، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سامنے تزکیہ، تکامل، تقرب، نفس مطمئنہ، خلیفۃ اللہ جیسے کانسیپٹس موجود ہیں، جو کہ انسان کو ان مفاہیم یا اس طرح کے رویے اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی تشویق اور ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک آئیڈیلی ایک ایجوکیشنل سسٹم میں ایک ایسی ہالسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ہالسٹک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جہاں پہ ان جو یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں ان کی انکلکیشن کے ساتھ دینی اور دنیاوی لحاظ سے جو ایک شخص کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ان کو بڑے احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔